یہ بات عموم روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں، عام محاورات میں بھی، کہ فلانی کا دین یا فلاں کی شریعت، یا کبھی کبھار شریعت اور دین لوگ عام استعمالات میں ایک ہی چیز لیتے ہیں کبھی کبھار، یعنی دین و شریعت کا پابند نہیں ہے جی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کون سا اساسی اور بنیادی فرق ہے دین اور شریعت کے بارے میں۔ تو ہم تھوڑا سا کچھ اس کے متعلق بیان کریں گے کہ ان کے درمیان اساسی کون سا فرق ہے، پھر دین اور شریعت کے درمیان کون سا رابطہ، کون سی نسبت موجود ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ آیا دین وہی شریعت ہے یا شریعت وہی دین ہے، یا یہ دونوں آپس میں کوئی ان کا اختلاف ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یا ایک اور آیا، یہ سورہ آل عمران کی آیا نمبر 19 تھی، ایک اور آیا جس میں وہ بھی سورہ آل عمران کی ہی ہے، جس میں خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قصر صاحب جی ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں دین کے متعلق کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، پھر دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خاسرین میں سے وہ شخص ہوگا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا۔ اب یہ ہے کہ دین کا کیا معنی ہے، کہ جب دین کا معنی واضح ہو جائے گا تو شریعت کا معنی بھی اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ایک دین ہے اور ایک آئین ہے، ہر ملت اور قوم آئین رکھتی ہے، چونکہ جو بھی ملت یا قوم ہے جب اس نے زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارنے کے لیے اس نے قانون معاشرے میں بنانے ہیں، تو ہم ان قوانین کو قانون آئین تو کہہ سکتے ہیں لیکن دین نہیں کہہ سکتے، لہذا آئین اور دین میں فرق ہے۔ آئین ہر وہ معاشرہ کہ جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے معاشرتی جو قوانین وضع کرتا ہے اس کو آئین کہا جاتا ہے، اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے، آئین کا تعلق اس چیز مد نظر ہے ہی نہیں خدا۔ لیکن جب ہم دین کہتے ہیں نا تو دین میں کا معنی یہ ہے کہ دین میں اصلاً خدا کی پرستش مد نظر ہے، دین یعنی خدا کی پرستش۔ کہتے ہیں کہ دین کا جب ہم معنی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دین ہر وہ طریقہ، ہر وہ مسلک جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کے لیے استعمال ہو اسے دین کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ طریقہ، ہر وہ مسلک جو اللہ کی پرستش کے لیے ہو اسے دین کہتے ہیں۔ اللہ کی پرستش تعریف میں، اس کی تعریف میں، دین کی تعریف میں اللہ کی پرستش مد نظر آئے۔ پھر کہا کہ لیکن
دین مقبول اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے، دین مقبول اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ چونکہ اور بھی ادیان ہیں جو اللہ کی پرستش کے لیے وہ راستہ بتاتے ہیں، لیکن اسلام دین جو راستہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہی دین اسلام کے میرے نزدیک دین اسلام قبول شدہ چیز ہے، میں اسی کو ہی قبول کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اب کہتے ہیں کہ دین کے معنی میں ایک چیز ہے، ایک خدا کی پرستش، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک انتخاب شدہ راستہ، ہر راستہ بھی نہیں بلکہ انتخاب شدہ راستہ کو دین کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی کی الہی اللہ تعالیٰ کو جو بھی آپ چیز مانتے ہیں اس کی طرف سے جو بھی دین آپ کے لیے آیا ہے اس کو کہتے ہیں وہ ہے دین کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب شدہ راستے کو دین کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا دین کا معنی، لیکن اس کا کیا مطلب ہے شریعت کا؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج راستہ قرار دیا ہے۔ اب شریعہ عربی میں نہر کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی نہر جو بڑی نہر سے نکلتی ہو اسے شریعہ کہا جاتا ہے۔ تو جب اس کی مثال دیتے ہیں، نسبت اور رابطہ بیان کرتے ہیں دین اور شریعت کی، تو ایسے بیان کرتے ہیں کہ دین وہ بڑی دریا یا وہ ایک سمندر، جو بھی آپ یعنی وسیع ایک معنی ہے، اس سے جو نہر نکلتی ہے اس کو شریعہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ نہر کیا ہے؟ یہ ایک راستہ ہے، اس دین کے لیے ایک راستہ ہے۔ تو در حقیقت شریعت ایک راستہ ہوتی ہے دین کے لیے۔ اب خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک اور آیت میں کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من امر فاتبعھا، تجھے ہم نے جو بھی شریعت عطا کیا ہے نا اس کی تم اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جو بھی شریعت ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کی تم پیروی کرو۔ اب اس طرف سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول دین دین اسلام ہے، کہ یعنی اسلام کا پہلے معنی سمجھنا ہے، دین کا معنی سمجھنا ہے اور شریعت کا معنی سمجھنا ہے۔ اسلام کہتے ہیں سر حقیقت کے مقابلے میں سر تسلیم خام ہونے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ حقیقت کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے، اور جو حقیقت پہ پردہ ڈالنے کو کفر کہا جاتا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا، غشیان عربی میں کہتے ہیں۔ کفر ہے پردہ ڈالنا اور اسلام ہے سر تسلیم خم کرنا۔ اب اسلام اور جب کفر کا ہم معنی کریں گے تو بڑا وسیع معنی ہے اسلام کا بھی اور کفر کا، کہ اسلام حقیقت کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہونا، یعنی جب آپ کو پتہ چلی ہے یہ حقیقت ہے اس کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہونے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا حقیقت ہے اور اس پہ آپ پردہ ڈال رہے ہیں یا اس کے ساتھ اناد اور دشمنی کر رہے ہیں تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تو اب اسلام ہے سر تسلیم خم ہونے کا نام۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دین اسلام وہ دین کہ جس میں تم اس اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہو، وہی دین اللہ کے نزدیک مقبول ہے قیامت کے دن،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اس کے علاوہ لے کے آئے گا وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ تو اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ دین اسلام، تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام بہت ایک وسیع چیز ہے۔ تمام انبیاء اول سے آخر تک جو انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کا دین کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیز تھی، دین سب کا دین اسلام تھا۔ شریعت جو تھی وہ مختلف تھی۔ شریعت وہ ایک راستہ جو اس دین کے لیے، جو اللہ کی پرستش کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اس کے لیے جو شریعت کا راستہ ہے وہ آپ کو اس دین تک پہنچاتا ہے۔ تو وہ جو شریعت والا راستہ ہے وہ مختلف ہے۔ اس کے لیے وہ کیوں مختلف ہے اور یہ کیوں ابدی ہے؟ یہ یہاں پہ دو سوال ہیں کہ وہ کیوں مختلف ہے اور یہ کیوں مختلف ہے اور وہ کیوں دین کیوں ثابت رہے گا۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے دین اسلام ایک فطرتی چیز ہے، فطرت پہ ہر انسان کو، فطرت اسلام پہ ہر انسان کو میں نے خلق کیا ہے۔ تو اب فطرت جو ہے وہ اول سے آخر تک تا قیامت وہ فطرت یکساں ہے، مساوی ہے، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت کے سب کو تخلیق جو کیا انسانوں کی وہ فطرت اسلام کے اوپر کیا ہے۔ تو جب فطرت ایک ابدی چیز ہے اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے، تو دین میں بھی کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دین اسلام کو قیامت کے دن میں دین اسلام کو ہی قبول کروں گا، اس کے علاوہ جو بھی دین لے کے آؤ گے تم خسارے میں ہوگے۔ جو لوگوں نے اللہ کی پرستش کے لیے اللہ کی طرف سے جو انتخاب شدہ دین تھا اس کے علاوہ کوئی راستہ بنایا تو وہ قیامت کے دن خسارے میں ہیں۔ اب شریعت کیوں متغیر ہے؟ اس وجہ سے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کیا ہے تو یہ تخلیق کے مراحل سے جب انسان کو گزارا تو انسان روز بروز اور عصر بے عصر، زمانہ بے زمانہ رشد و کمال کی طرف انسان جا رہا ہے۔ جب رشد و کمال تکامل ہے انسان میں تو شریعت کے لانے کا مقصد ہی یہ ہے، شریعت کے تبدیل ہونے کا، کہ ایک زمانے میں انسان کا رشد یا اس کا تکامل ایک حد تک پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی حد کے مطابق شریعت کو نازل کیا۔ جب انسان اور ترقی کر کے انسان نے جب اور ترقی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو وہیں پہ ختم کر کے ایک دوسری شریعت لے آیا ہے۔ نہیں ہے کہ وہ شریعت کوئی غلط تھی، نہیں، وہ شریعت اس زمانے تک جواب گو تھی۔ اب اس کے بعد چونکہ اس کی وہ ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹ کہتے ہیں کہ وہ دین اب اس کے بعد اس کے کوئی یعنی آگے اس کا کوئی یعنی جواب گو نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک علیحدہ کیا کہتے ہیں شریعت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی جو شریعت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا وہ شریعت حضرت کتنے انبیاء تھے؟ اولو العزم نبی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جب چونکہ نوح کو جب شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے بعد کافی جو انبیاء آئے اس زمانہ میں، وہ جتنا بھی عرصہ تھا، جتنے انبیاء آئے ان کے بعد وہ اسی شریعت کے مطابق عمل کر کے اللہ کی پرستش کا راستہ لوگوں کو بتاتے تھے، تاکہ یہ راستہ تم چلو گے تو سعادت مند ہوگے۔ یعنی یہ شریعت، اس راستے سے تم اس اللہ تعالیٰ کی پرستش تک پہنچو گے تو سعادت مند ہو گئے۔ اب نوح کے بعد جتنے بھی نبی تھے، سارے نبی جو بھی آئے
جب تک وہ شریعت کا ٹائم تھا، شریعت اس وقت تک جواب دے سکتی تھی، وہ دیتی تھی جواب۔ جب اس کا دور ختم ہو گیا اور انسان نے آگے رشد اور ترقی کی، انسان کے شعور میں اضافہ ہوا، انسان کے علم میں اضافہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو ختم کر کے ایک اگلی شریعت اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا، اور نبی کے ساتھ اس کی شریعت کو بھیجا۔ کیونکہ شریعت کے لیے صاحب شریعت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ شریعت ظاہر کسی کو دی جائے گی۔ تو جب تک نوح علیہ السلام کی شریعت چلی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، پھر حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک جو زمانہ تھا وہ سارے حضرت ابراہیم کی شریعت پہ پابند تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے وہ اسی حضرت موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ سے عیسیٰ کے بعد ہمارے پیغمبر تک حضرت عیسیٰ کی شریعت کے اوپر۔ لیکن چونکہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے جب یہ سلسلہ آگے چڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہاں حضرت اسحاق کی نسل سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کی نسل سے ہمارے پیغمبر۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارے پیغمبر تک جب دور پہنچا، سلسلہ پہنچا، تو چونکہ انسان کا علم، انسان کے شعور اس میں اضافہ ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل شریعت کو بھیج کر یہ بتایا کہ یہ شریعت ہے، اس شریعت کے اصول اور ضوابط بتا دیے۔ پھر چونکہ انسان کی عقل اس درجہ تک پہنچ چکی تھی، انسان کی عقل اس درجہ تک پہنچ چکی تھی کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے جو دین پیغمبر نے پہنچایا تھا اس سے قیامت تک کے لیے اپنی سعادت کا جو راستہ ہے وہ اس سے اخذ کرے۔ اب چونکہ دین چلا، دین سے شریعتیں نکلیں، اور یہ ساری شریعتیں لے کے جاتی کہاں ہیں؟ اسی دین اسلام۔ تو دین اسلام میں مشترک ہے ساری شریعتیں، شریعت میں اختلاف آ جاتا ہے لیکن دین سب کا دین اسلام ہی ہے، اور دین اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ساری شریعتوں میں مشترک ہیں۔ جو دین اسلام کا اشتراک ہے وہ ساری شریعتوں میں ہے۔ کیا اشتراک کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جو بھی نبی آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ قولوا انہ لا الہ الا ہو، سب اس اللہ کی طرف وحدانیت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، جتنے بھی انبیاء آئے توحید کی طرف سب نے دعوت دی، اپنی نبوت کی، اور کہا کہ ایک آخرت ہے۔ یہ جو تین اصول تھے نا یہ دین اسلام کے ہیں، نبوت، توحید، نبوت اور قیامت۔ اب ان سے شریعت نکلی ہے، کسی شریعت نے آ کے ان تینوں میں سے کسی کی وہ نہیں کی۔ کیونکہ سب شریعتیں چونکہ اسی دین اسلام سے ہی نکلی ہیں۔ چونکہ جو مثال میں نے آپ کے لیے پیش کی ہے، دریا اور اس سے جو نہر نکلتی ہے، دریا وہ دین ہو گیا، اور جو اس سے نہریں نکلتی ہیں اس نہر کا نام ہے شریعت۔ عربی میں ابھی بھی جائیں عراق میں نہر فرات سے نہر القمہ نکلتی تھی۔ القمہ کو کیا کہتے ہیں؟ شریعہ القمہ، شریعہ فرات بھی کسی سے بڑے اس سے نکل کے آ رہی ہوگی، تو اس وجہ سے شریعہ اس چھوٹی نہر کو جو کسی سے نکل رہی ہو اس کو شریعہ کہتے ہیں۔ در حقیقت وہ راستہ ہی ہے جو اس بڑی نہر تک، بڑے دریا تک پہنچائے۔ یہ اشارے سے تو نہیں نکلا؟ اشارہ جو اشارہ عام، یہ ورڈ بھی جی وہ اشارہ ہے، شین رے عین، روٹ وہی ہے، شین رے عین۔ تو اب چونکہ شریعت دین اسلام ہے،
اور شریعت کیا ہے؟ شریعتیں مختلف ہیں۔ اب جو ہماری اس میں کہا جاتا ہے دین اسلام، ہم سوال آپ کریں کہ تو کیا اب اس بنا پہ دیکھا جائے تو ہم تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو دین اسلام رکھتا ہے تو وہ سارے مسلمان ہیں۔ سوال اٹھے گا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جو عیسائی ہیں، یہودیت ہیں، یہ بھی چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی جو ہے نا وہ۔ تو کہتے ہیں نہیں، اس حوالے سے دین وہی الہی دین ہے، سب نے، چونکہ حضرت موسیٰ کا بھی جو رابطہ تھا وہ الہی تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی الہی تھا، سارا کچھ تھا۔ لیکن جب پیغمبر کی شریعت جب کامل ہوئی، شریعت جب پیغمبر مبعوث بے رسالت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دین اسلام اس کے ساتھ کامل ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب دین اسلام کامل، دین اسلام پیغمبر کی نبوت اور پیغمبر کے بتائے ہوئے احکامات کے ساتھ کامل ہوا ہے، لہٰذا جو اس دین پہ عمل کرے گا، ہم اسے آج کے دور میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ وگرنہ حضرت ابراہیم کو بھی مسلمان کیا گیا، وَأُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اول مسلمین ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہی اسلام، یعنی میں اللہ کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہونے والا پہلا شخص ہوں، انا اول المسلمین۔ تو اب جب دین سے نکلی شریعتیں، دین میں اختلاف نہیں ہے، اشتراک ہے، شریعتوں میں اختلاف ہے۔ اب کچھ شریعت نے جو احکامات بتائے ہیں جو ثابت ہیں، ثابت کا مطلب یہ ہے کہ جو تبدیل نہیں ہوں گے کسی دور میں، جس طریقے سے دین کے بتائے ہوئے اصول تبدیل نہیں ہونے والے، خدا کی وحدانیت، نبوت اور قیامت، تمام کوئی شریعت، کوئی نبی ان تینوں میں سے کسی میں ترمیم نہیں کر سکا اور نہ ہی کسی نے کی۔ لیکن کچھ احکامات شریعت کے ثابت ہیں، کچھ متغیر ہیں۔ ثابت میں کیا مطلب یہ ہے کہ تا قیامت وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں نا، وہ تا قیامت وہ ثابت ہیں۔ جو اصول ہیں، اصول وہ ثابت ہیں، اس کی جو جزیات ہیں، دوسرے لفظوں میں جو کلیات ہیں دین و شریعت کی، وہ ثابت ہیں، یعنی تبدیل نہیں ہوں گی کسی زمانے میں۔ کچھ دین نے دو قسم کے احکام بیان کیے، ایک کلی اور ایک جزئی۔ جو جزئی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، زمانے کو مد نظر رکھا ہے، مکان کو مد نظر رکھا ہے، شرائط کو مد نظر رکھا ہے، فرہنگ کو مد نظر رکھا ہے، بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ تو چونکہ ہر زمانے میں تغیر، مکان میں تغیر و تبدل، شرائط میں تغیر و تبدل، یہ ساری چیزیں جب تغیر و تبدل ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے متغیرات یا جزیات۔ یہ جزیات جو ہیں وہ متغیر ہیں اور کلیات ہیں ثابت ہیں، ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے۔ لہٰذا جو متغیر ہیں ان میں اجتہاد جائز ہے، جو متغیر نہیں ہے ان میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ ان کی کوئی مثالیں دے سکتے ہیں؟ مثالیں بہت ساری ہیں قرآن میں۔ دیکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، شریعت کے جتنے احکامات ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ لیکن اگر جزیات میں جائیں تو جزیات میں تو اختلاف ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں قوانین، اخلاقی قوانین دیکھیں بیان کیے ہیں، اور یا دوسرے کیا کہتے ہیں، اسی شریعت کے بہت سارے احکامات، السلام علیکم، تو جو کچھ احکام زمانے کو مد نظر رکھ کر تبدیل بھی ہوئے ہیں۔ مثلا قرآن میں ایک عورت کے بارے میں ہے کہ حکم تھا
حبس کا کہ آپ جو عورت اگر گناہ کرتی ہے تو حبس قرآن میں تھا. کچھ عرصہ بعد وہ قانون نسخ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اس کو اور سزا معین کر دی. تو یہ چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں کچھ کلیات ہیں, کچھ جزیات. جو دین کے کلی طور پہ دین یا شریعت دو حصوں پہ مشتمل ہے, ایک کلی اور ایک جزی. کلیات میں تغیر و تبدل نہیں ہے. جزیات چونکہ جزی تبدیل ہوتی رہتی ہے, جیسے مثلا ہم بیٹھے ہیں ابھی یہاں پہ ہیں, تھوڑی دیر بعد یہاں نہیں ہوں گے, کل کسی اور جگہ پہ ہوں گے, پرسوں کسی اور جگہ پہ ہوں گے. تو جزیات میں تغیر و تبدل ہے, لیکن جو کلیات ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہے. جب کلیات میں تبدیلی نہیں ہے تو وہ کلی احکام جتنے بھی ہیں دین کے شریعت کے وہ تا قیامت وہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں, ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے. لیکن جو جزئی احکام ہیں ان کے اندر چونکہ شرائط کو مد نظر رکھا گیا ہے, زمانے کو مد نظر رکھا گیا ہے, مکان کو مد نظر رکھا گیا ہے, بہت ساری چیزوں. آپ دیکھیں کہ کافی سارے احکامات پیغمبر کے بعد بھی خلفاء نے بھی کئیوں نے وہ کیا ہے ترمیم. کیوں؟ وہ دیکھتے تھے کہ ان میں شاید ترمیم ہو سکتی ہے, تو اسی میں وہ کرتے تھے کہ جو ثابت نہیں ہوتا تھا وہ ثابت یعنی جو ثابت یعنی ساکن جو تبدیل نہ ہونے والا ہو. تو چونکہ وہ چیزیں مثلا کیا کہتے ہیں کسی حکم پہ ایک خلیفہ آئے, وہ 4 سال کے لیے اس کو بین کر دے کہ یہ چیز میرے دور میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, وہ شاید اس کے لیے کیا ہے جائز ہو, چونکہ اس کی اپنی ولایت جو ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے دین و شریعت کے احکامات کو ادھر ادھر کرنے میں. لیکن ولی کو بھی اختیار اس کلی حکم میں نہیں ہے, ثابت میں نہیں ہے, بلکہ جزیات میں ہے. اب اسی ولی سے ہی آگے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو روح عطا کی ہے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کیا ہے, تو اسی وجہ سے کہا کہ اجتہاد کریں. اقبال نے کہا ہے نا اجتہاد نیروئے محرک اسلام است, فارسی میں جملہ ہے کہ اسلام کو تحریک حرکت دینے والی قوت کا نام اجتہاد ہے. آپ نے اسلام کو آگے لے کے چلنا ہے تو اجتہاد کے ذریعے سے جائے گا. اگر آپ اسلام کو ایک جامد ثابت تصور کریں گے تو وہ تو چونکہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے, لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, مکان تبدیل ہو رہا ہے, شرائط تبدیل ہو رہی ہیں, آپ کہیں کہ وہ اندک اندک زی جهان هست و نیست اندک اندک زی جهان هست و نیست